بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند مضامین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ پارہ نمبر 16 جب شروع ہوتا ہے تو دو انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے بہت ہی معروف نبی بھی اور رسول بھی، صاحب کتاب، صاحب شریعت۔ اور دوسرے جو نبی ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے معروف ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ تکوینی امور ان کے سپرد فرما رکھے تھے۔ ایک ہوتے ہیں تشریعی امور اور ایک ہوتے ہیں تکوینی امور۔ تشریعی امور کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اے لوگو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، نبیوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، سیدھے راستے پر چلو، شیطانی راستے اختیار نہ کرو۔ یہ شریعت کے جو امور ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام ان کی تلقین کرتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے تشریعی امور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری عائد ہوئی تھی وہ تشریعی امور سے متعلق تھی کہ بنی اسرائیل کو آزادی بھی دلائیں آپ، اور فرعون اور قوم فرعون کو ایمان کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، راہ راست کی طرف ان کو لائیں۔ جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ تکوینی امور ان کے سپرد کر رکھے تھے۔ تکوینی امور کن کو کہا جاتا ہے؟ کائنات کے نظام سے متعلق جو کچھ امور ہوتے ہیں وہ تکوینی امور کہلاتے ہیں۔ جیسے یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو زندگی دیتے ہیں یا موت دیتے ہیں یا بارش برساتے ہیں یا سورج کا نکلنا ہے یا کائنات کے نظام کا چلنا ہے، یہ تکوینی امور کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دو انبیاء علیہم السلام کی ملاقات کا اہتمام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بلکہ حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، علمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو بہت علم سے نواز رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ، میں تو اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ ملاقات اور صحبت کا اختیار وہ خواہش رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا پسند فرمائیں گے تاکہ کچھ وہ چیزیں جن کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے کچھ میں بھی ان سے آگاہی حاصل کر سکوں۔ خیر، کچھ رد و قد کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، لیکن ساتھ ایک شرط حضرت خضر علیہ السلام نے یہ رکھی کہ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث منہ ذکرا حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں آپ کے سامنے کسی چیز کی حقیقت واضح نہ کروں نا، آپ نے بولنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا مجھ سے یہ کیا ہوا، یہ کیوں کیا، ایسا کیوں ہے، کیونکہ ما لم تحط بہ خبرا، بہت سی چیزیں ہیں جن کی حقیقت تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں غلط کر رہا ہوں جبکہ در حقیقت میں ٹھیک کر رہا ہوں گا۔ ابھی یہ واقعات سماعت فرما لیجئے، آخر میں جو اس کا خلاصہ ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ دونوں حضرات سفر پہ روانہ ہو گئے، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، سفر پہ روانہ ہوئے، آگے دریا آیا، دریا عبور کرنا تھا، تو ایک کشتی، چند بچے وہ کشتی چلا رہے تھے، تو ان حضرات نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھی ہم نے سوار ہونا ہے، ہمیں سوار کر لیجئے۔ کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے بڑی عزت کا معاملہ کیا، احترام کا معاملہ کیا، جانتے ہوں گے حضرت خضر علیہ السلام کو۔ جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک حصہ توڑ دیا،
کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کا روزگار ہے اور خضر علیہ السلام ان کی کشتی توڑ کر ان کا روزگار برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اخرقتها لتغرق اہلها، کیا آپ نے ڈبونا ہے ان کو؟ یہ کشتی آپ نے ان کی توڑ دی ہے تو ڈوب جائیں گے، آپ نے ڈبونا ہے ان کو، کیوں کیا ایسا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے، تو اور آپ نے کہا تھا کہ جی میں خاموش رہوں گا، کوئی بات نہیں کروں گا، تو دیکھ لیں آپ خاموش نہیں رہ پائے، آپ نے درمیان میں بات شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، تو میں چونکہ بھول گیا تھا اسی لیے آپ جو ہے نا براہ مہربانی مجھے درگزر کر لیں مجھ سے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے لیے تھوڑا سا آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت جو چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بڑا مانتے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بڑا تجربہ کار ہے، صاحب علم ہے، سمجھ بوجھ فہم و فراست والا ہے، پھر اس کی عقل کے اوپر، پھر اس کے علم کے اوپر، پھر اس کی سمجھ بوجھ کے اوپر، اور پھر اس کی فہم و فراست کے اوپر اعتماد بھی کریں اور پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چلیں، پھر اس کی مانیں۔ یہ نہیں کہ بڑا تو ہے لیکن ماننی کوئی نہیں میں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، کتنے بڑے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں جب میرے ساتھ چلنا ہے نا تو پھر میری شرائط پہ چلنا ہے، اور وہ کیا ہے، آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو خاموشی سے دیکھیے۔ تو سیکھنے کے لیے پہلی چیز صبر ہے، صبر جو ہے وہ پہلی چیز ہے۔ علم کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ ادب ہے، اور ادب کیا ہے کہ جو بڑا ہے خاموشی سے اس کی بات دیکھیں، جہاں ضرورت محسوس کرے گا وہ خود آپ کو بتا دے گا۔ چلیں جی، پہلا معاملہ ختم ہو گیا، چل پڑے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک بچہ جا رہا ہے، چھوٹا سا بیچارہ معصوم سا بچہ، پیارا سا کھیل رہا ہے۔ فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، انسان کا قتل۔ اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی اپنی امت کو بار بار تلقین کر رہے ہیں، خبردار کسی بے گناہ کی جان نہیں لینی، کسی بے گناہ کی جان نہیں لینی، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اور یہاں ایک شخص ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بے گناہ معصوم بچے کا قتل کر رہا ہے۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے اور بھی برداشت نہ ہوا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، حضرت یہ کیا ہے؟ ایک بے گناہ معصوم بچے کی جان لے لی آپ نے، قتل کر ڈالا اس کو، بڑا ہی غلط کام کیا۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پھر وہی بات میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بما لم تحط بہ خبرا، آپ کو ان چیزوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے دوبارہ اس طرح درمیان میں روک ٹوک کی اور سوال کیا تو فلا تصاحبنی، تو پھر بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے معذرت کر چکا ہوں۔ فانطلقا، چلیں جی، پھر سفر شروع ہو گیا اور پھر ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، تو آگے چلتے 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 ایک بستی آئی، چونکہ یہ حضرات سفر کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، استطعما اہلہا، تو وہاں کے لوگوں سے کہا بھئی کچھ ہمیں کھانے کا ہمارے لیے بندوبست اگر آپ کر دیں، مسافر ہیں ہم، مہمان بھی مسافر بھی، تو اگر کہیں سے کھانا ہمیں میسر ہو جائے۔ فابوا ان یضیفوہما، کسی نے ان کو نہیں کھلایا، کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، حضرت خضر علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک گھر ہے اور اس کی دیوار یرید ان ینقض، تو بس وہ نا بڑی خستہ حالت ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ گر ہی پڑے۔ فاقام، تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آئیے یہ دیوار گرنے لگی ہے تو ہم اس دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، دیوار ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر دیوار تھی، گھر کی ایک دیوار تھی، کافی وقت لگا، محنت لگی، مشقت ہوئی۔ تو خضر علیہ السلام نے جب یہ کام مکمل کر لیا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت کچھ پیسے تو لیں ان سے،
ان بدبختوں نے دیکھیں، ہم نے مسافر تھے، مہمان تھے، ہم نے کہا ہمیں کھانا ہی کھلا دو، تو کسی نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، اور آپ نے ان کے ساتھ اتنا معاملہ کیا اس بستی والوں کے ساتھ، تو ان سے کبھی پیسے دو ہمارے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ ان سے کوئی معاوضہ لیں۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام فرمانے لگے بس بھائی میرے اور آپ کے راستے جدا، بس اب میں اور آپ مزید نہیں چل سکتے۔ شاید اللہ کی تقدیر ہی اتنی تھی کہ جو چیز دکھانی تھی، جس انداز میں دکھانی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ اب خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ تھی یہ سارا جو منظر پیش آیا، وہ کشتی کا توڑنا، بچے کو قتل کرنا، دیوار کا ٹھیک کرنا، دراصل یہ کیا معاملہ تھا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، وہ جو آپ بار بار سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اما السفینہ، وہ جو کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ جو کشتی تھی نا، وہ چند غریب لوگ تھے، بڑے ہی غریب بھی تھے، محتاج بھی تھے، اور ان کا واحد ذریعہ آمدن یہ کشتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے یہ جہاں جا رہے تھے نا، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہاں آگے بڑا ظالم قسم کا ایک انسان تھا، کوئی اچھی چیز کسی کی نظر آتی تو وہ چھین لیتا اور قبضہ کر لیتا۔ اگر صحیح سلامت کشتی اس کو نظر آتی تو وہ ان سے چھین لیتا، اور ان غریبوں کا روزگار اور ذریعہ معاش ہی یہی تھا۔ اسی لیے میں نے ان کی جو کشتی تھی اس کو تھوڑا سا عیبدار کر دیا۔ جب وہ کشتی دیکھے گا ٹوٹی پھوٹی سی، اس نے کہنا اس سے کیا کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے چھوڑو ان کو، کچھ بھی نہ کہو۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کا روزگار لگا رہتا، اس لیے میں نے ان کی جو کشتی تھی اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دیا، تھوڑا سا توڑ دیا، اور یہ جو توڑنا اور نقصان پہنچانا تھا یہ اس لیے تھا تاکہ یہ محفوظ رہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، پھر جو دوسرا منظر تھا، دوسرا واقعہ تھا، وہ جو بچہ جس کو میں نے قتل کیا، تو فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، مسئلہ یہ تھا کہ اس کے جو والدین ہیں نا، وہ بڑے نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار انسان، اور فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، یہ بچہ کل کو ان والدین کے لیے بڑی تکلیف اور اذیت اور پریشانی اور مصیبت کا باعث بننے والا تھا۔ وہ ایمان والے تھے اور یہ ان کے لیے اذیت تکلیف کا سبب بننے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ یہ کیا کہ اس بچے کو اللہ اٹھا لیں اور اس کے بدلے ان کو ایسی نیک اور صالح اولاد دیں جو ان کے لیے خیر کا اور بھلائی کا اور عافیت کا باعث بنے۔ تیسرا جو واقعہ تھا، وہ جو دیوار ہم نے ٹھیک کی تھی، وہ کیا تھا؟ اصل میں وہ جو گھر تھا وہ دو یتیم بچوں کا تھا۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ یتیم بچوں کی تھی، اور ان کے جو والدین تھے نا، وہ بڑے ہی نیک انسان تھے، وہ نیک انسان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ یہ کیا، اور جو والدین تھے نا، انہوں نے اس دیوار کے نیچے، یہ جو دیوار خستہ ہو گئی تھی، اس کے نیچے انہوں نے ایک بڑا خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ اس لیے تھا تاکہ یہ بچے کل کو جب بڑے ہوں تو کسی طرح اللہ پاک کو ایسی صورت بنا دیں گے کہ یہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور یہ بچے وہ خزانہ استعمال کریں گے اور استعمال کر کے اپنی ضروریات پوری کریں گے۔ لیکن اگر اب دیوار گر جاتی تو لوگ دوبارہ دیوار بنانے کے لیے کھدائی کرتے تو خزانہ نکل آتا اور لوگ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کے والدین نے ان کے لیے جو خزانہ یا پیسے یا اماؤنٹ یا امانت رکھی ہے وہ محفوظ رہے، اور جب ان بچوں کی ضرورت کا وقت آئے تو اللہ پاک اس کو کسی نہ کسی طرح ظاہر فرما دے۔ اسی لیے فی الوقت اس کو محفوظ رکھنا تھا، مخفی رکھنا تھا، کیونکہ ان کے والدین بڑے نیک تھے۔ تو اس لیے میں نے کیا کیا، یہ دیوار ٹھیک کر دی، یہ دیوار ٹھیک ہو گئی، اس کا مطلب خزانہ محفوظ ہو گیا۔ یہ تھی وجوہات جس بنا پر میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے، جو سبق ہے، وہ یہ کہ خضر علیہ السلام نے جو کام کیے ہیں نا، ان کا تعلق ہے تکوینی امور سے۔ تکوینی امور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے نا، اس میں اللہ کی قدرت چل رہی ہے،
اور اللہ کی قدرت بظاہر اور اللہ کے فیصلے بظاہر بسا اوقات ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ فیصلے غلط ہیں، یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان کا ہمارا نقصان ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی معصوم اولاد فوت ہو جاتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، معصوم جان دل کا ٹکڑا تھا چلا گیا، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دل کا ٹکڑا جس کو ہم اپنا سکون سمجھ رہے ہیں یہ کل کو ہمارے لیے اذیت بنے گا۔ اللہ رب العزت بسا اوقات ایسا کرتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور اولاد عطا فرماتے ہیں جو رحمت، خیر، آنکھوں کی ٹھنڈک، صدقہ جاریہ وہ بنتی ہے۔ تو بظاہر جو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے کئی دفعہ وہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ بہت بڑی خیر ہوتی ہے، لیکن انسان کی عقل بڑی محدود ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور خُلِقَ الْإِنسَانُ ہلوعا، جلد باز ہے، بے صبرا سا ہے اور جھگڑالو سا ہے اور لا علم سا ہے، اس لیے وہ سوچنے لگتا ہے میرے ساتھ غلط ہوا ہے، اللہ نے میرے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کیا، جبکہ اللہ کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ بظاہر بسا اوقات جو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، بظاہر جو چھوٹا سا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے دراصل اللہ رب العزت اس چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے بہت بڑے نقصان سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت اور قدرت اور کائنات کا نظام اللہ اپنی کتنی حکمت سے چلا رہے ہیں، دراصل انسانوں کو یہاں پر وہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں بڑی دلچسپ بھی ہیں اور بڑی ہمارے لیے سبق آموز بھی ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کیسے رحمت سے نوازتے ہیں۔ ماں باپ نیک تھے، بچہ کل کے لیے تکلیف کا باعث بننے والا تھا، وکان ابوہما، اور وہ بچہ تھا فکان ابواہ مؤمنین، وہ جو بچہ تھا نا جس کو قتل کیا اس کے والدین مؤمنین صاحب ایمان تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اللہ پاک صاحب ایمان بندے ان پر کس طرح رحمت فرماتے ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر کہ وہ جو دیوار تھی یہ دو یتیم بچوں کی تھی اور ان کے جو یتیم بچوں کے والدین تھے وہ بڑے نیک تھے۔ دیکھیں والدین کی جو نیکی ہوتی ہے نا اس کا فائدہ اور اس کا اثر اولاد تک اور نسلوں تک چلتا ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ ان کے سگے ماں باپ کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے باپ دادوں میں کوئی بڑا نیک تھا، تو اس کی جو نیکی تھی وہ اللہ رب العزت نے نسلوں تک چلائی۔ تو نیکی، ایمان، یہ نہ صرف یہ کہ خود انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ یہ نیکی اور ایمان یہ انسان کی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ خدا را اپنا ایسا ایمان بنا جائیں، ایسی نیکی کر جائیں، نسلیں سنور جائیں، نسلیں ان کا فائدہ اٹھائیں، نسلوں کو اس کا نفع ملتا رہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے اب اختصار کے ساتھ ہی بقیہ مضامین بیان کرنے ہیں، ویسے ابھی اور بہت سارے مضامین ہیں۔ یہ سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن خاص طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا خصوصاً ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نہیں نوازا تھا، اولاد نہیں تھی ان کی، بے اولاد تھے، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا۔ تو ایک موقع پر اللہ سے اولاد کی دعا مانگنے لگے۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ دعا انہوں نے جس ڈھنگ سے مانگی ہے نا، یہ ڈھنگ سیکھنا ہے بس۔ جس ڈھنگ سے انہوں نے دعا مانگی ہے یہ ڈھنگ سیکھنا ہے کہ دعا اصل میں کس طرح مانگنی ہے، اور وہ کون سی دعا ہے جو معجزے برپا کرتی ہے۔ وہ ڈھنگ یہ ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، کہنے لگے رب انی وہن العظم منی، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں بھی اب تو جواب دینے لگی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے نے میرا سر بھی سفید کر دیا ہے، اور وامرأتی عاقر، اوپر سے میری بیوی ہے، وہ بوڑھی بھی ہے اور وہ بانجھ بھی ہے، اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس سب کچھ کے باوجود اے اللہ
میں آپ سے اولاد کی دعا کرتا ہوں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ارے آپ خود فرما رہے ہیں میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اور ہڈیاں بھی اب نا بڑھاپے نے کمزور کر دی ہیں، پگھلانی شروع کر دی ہیں، اور بڑھاپے نے میرے سر کو سفید کر کے رکھ دیا ہے، اور بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ایک تو بڑھاپا خود اولاد کی راہ میں رکاوٹ، اور دوسرا اتنی بڑی رکاوٹیں ہیں، آپ اور آپ کے ساتھ آپ کی حالیہ اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، پھر آپ کیسے دعا مانگ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یا اللہ میں اس لیے دعا مانگ رہا ہوں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ ایسا نہیں ہوا میں نے آپ سے مانگا ہو اور میں مانگ کے محروم رہا ہوں، خالی ہاتھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ کی رحمت نے ہمیشہ سمیٹا ہے، آپ کی رحمت نے ہمیشہ ڈھانپا ہے، آج بھی میں آپ کی رحمت ہی کے صدقے اللہ اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں آپ کے حضور، مجھے اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا؟ جب ہم نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے نا، سب سے پہلے اپنی نفی کرنی ہے، میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر میں کہوں کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے یہ مل سکتا ہے۔ اللہ خالی ہاتھ، یہ اپنا عجز ہے، اپنی انکساری ہے، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے ہے، اپنا قصور اور اپنی خامی اللہ کے سامنے۔ اللہ ہم تو خالی ہاتھ ہیں، تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی عظمت کو، اللہ ہم بے شک خالی ہاتھ ہیں، لیکن آپ ایسے دینے والے ہیں، ایسے دینے والے ہیں، نہ ہماری خامیوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہماری کمیوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہمارے قصوروں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ اسی رحمت پر آپ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آپ سے مانگ کے اللہ کبھی محروم نہیں رہے ہم۔ یہ دعا کا ڈھنگ ہے۔ ہم خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہمارے پاس، کسی جگہ نہیں ہم، یا اللہ، اور آپ سب کچھ کرنے والے، اور آپ مانگنے والے کو محروم نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت سناتے ہیں، اور اسمہ یحییٰ، بیٹا بھی ہم دے رہے ہیں اور نام بھی ہم تجویز کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ اس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اور آپ کو ایک بات بتائیں، یہ یحییٰ نام اس سے پہلے ہم نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، آپ کو ہم دے رہے ہیں، بیٹا بھی دے رہے ہیں، بیٹا بھی ایسا اللہ نے دیا، اللہ اکبر۔ اس کی کچھ تعریف اور صفات پچھلے پاروں میں گزر چکی ہیں، خاص طور پر تیسرے پارے کے اندر۔ اچھا، اب انسان ہے نا، انسان ہے تو انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ابھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ خالی ہاتھ نہیں رہا، لیکن انسانی فطرت بھی ہے۔ کہا زکریا خوش ہو جاؤ، ہم تمہیں اولاد دینے لگے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، یا اللہ واقعی اولاد ہوگی میرے ہاں، اور انا یکون لی ولد، یا اللہ کیسے میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی، میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا۔ اور وکانت امرأتی عاقرہ، بیوی میری بانجھ، اور وقت بلغت من الکبر عتیہ، میرا بڑھاپے نے نا حال ہی خراب کر دیا۔ عتیہ جو ہے نا، بڑھاپے نے، عتیہ کا مطلب یہ کہ کمر جھکا دی ہے میری، بڑھاپے نے میری کمر جھکا دی ہے، اور ایسے میں مجھے بشارت مل رہی ہے کہ واقعی اولاد ہوگی۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ حیران کن اور بظاہر ناممکن جو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لمحات کے لیے وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، اس کو ہضم نہیں کر پا رہا ہوتا، بسا اوقات کافی دیر کے لیے۔ تو انا یکون لی غلام، میرے ہاں وہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، اللہ نے کہا بالکل ایسا ہی، جیسا ہم نے کہا ایسا ہی کہا، ایسا ہی ہوگا۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کیا آپ کو پیدا نہیں کیا، آپ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اچھا یا اللہ، قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ کوئی ایسی نشانی سی جس سے مجھے اور اطمینان قلب ہو جائے،
تو یقین ہو جائے مجھے اور زیادہ خوشی ہے نا، اس خوشی میں اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں. جب خوشی ملتی ہے تو آدمی، اللہ ایک دیتے ہیں بندہ اور مانگتا ہے، ایک چیز دیتے ہیں اللہ بندہ اور مانگتا ہے. تو یا اللہ پھر کوئی نشانی ایسی، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تیسرے میں آتا ہے ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن 3 راتیں آپ لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، زبان بول نہیں پائے گی، الا رمزا، ہاں بس اشارے سے آپ لوگوں کو کوئی بات بتائیں گے تو بتائیں گے، ورنہ آپ زبان سے بول نہیں پائیں گے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا. اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، میڈیکل سائنس اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. سوری، یہاں اولاد کا ہونا بالکل ناممکن ہے، بالکل بند ہے. اللہ کہتے ہیں مالک تو میں ہوں، میرے سامنے کون سی کمی ہے، میرے سامنے کون سی رکاوٹ ہے، میرے سامنے کون سی کوئی ممانعت ہے. میں اس حالت میں بھی دے کے دکھاتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ دعا کی تاثیر دیکھیے، دعا کی قوت دیکھیے کہ ناممکن کو اللہ رب العزت نے ممکن کر کے دکھا دیے. اس بارے میں مضامین تو بہت زیادہ ہیں. ایک مضمون اللہ رب العزت نے اور بیان فرمایا، اور وہ بظاہر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا. انبیاء علیہم السلام، مختلف انبیاء اور خاص طور پر بنی اسرائیل. وہ یہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پچھلی جو قومیں تھیں ان کی بربادی کہاں سے شروع ہوئی، ان کی خرابی کہاں سے شروع ہوئی، ان کی تباہی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا شروع ہوئے، اور کہاں سے وہ ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گرنا شروع ہوئے. اللہ پاک فرمانے لگے کہ انبیاء علیہم السلام تھے، نیک لوگ تھے. پھر جب یہ نیک لوگ دنیا سے گئے تو فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد کچھ ایسے غلط لوگ آئے، ان کے جانشین بنے. اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کر دی. یہ خرابی کی پہلی بنیاد. انہوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کر دی، نمازیں انہوں نے چھوڑنا شروع کر دی، نمازوں کا اہتمام انہوں نے چھوڑ دیا. اور جب نمازوں کا اہتمام چھوڑا اور نمازوں میں غفلت برتنے لگے اور نمازیں ضائع کرنے لگے، واتبعوا الشہوات، تو پھر شیطان نے ان کو خواہشات اور شہوات کے اندر دھکیل دیا. پھر اپنی خواہشات اور شہوات کے اندر پڑے، اور ایسا پڑے فسوف یلقون غیا، کہ اب ان کا آخری انجام جہنم کا ٹھکانہ ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگ ضرور جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، جو اپنے عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی خواہشات پر قابو پانے والے ہیں. اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے گو یہ مضمون پہلے بیان ہو چکا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ چونکہ یہاں پہ آیا ہے اسی لیے اس کا مختصر سا تذکرہ دوبارہ یہاں کیا جاتا ہے. اور وہ یہ کہ بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا تصور پیدا کیا کہ اللہ کی اولاد ہے اور اللہ نے اولاد بنائی. اللہ کو یہ بات کتنی ناگوار گزرتی ہے، کتنی بری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہوتے ہیں اس پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، ہونا یہ چاہیے کہ آسمان پھٹ کے گر پڑے ان کے اوپر. وتخر الجبال ہدا وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، شق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یا اللہ، یہ پوری کائنات کی تباہی، آسمان، زمین، پہاڑ سب تباہ ہو جائے، سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو قیامت آئے گی نا. تو یہ اللہ کس بات پر، یہ قیامت کا برپا ہونا کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، یہ لوگ اللہ کی اولاد بناتے پھر رہے ہیں کہ اللہ کی فلاں بھی اولاد ہے، فلاں بیٹا ہے، فلاں بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی اولاد بناتے پھر رہے ہیں. اللہ کو یہ اس قدر ناگوار گزرتا ہے، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. اور گالی دینا کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے اولاد بنائی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے گالی قرار دیا. اللہ حفاظت فرمائے.
دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی تعداد کے اندر جو طبقہ اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے وہ دنیا عیسائیت ہے، وہ کرسچینٹی ہے۔ عیسائی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، باپ بیٹا، آج بھی ان کا یہی تصور ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، طٰہٰ۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سورت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال پہلے سورہ طٰہٰ اس کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ کی اور سورہ یاسین دونوں کی تلاوت فرمائی فرشتوں کے سامنے۔ تو فرشتے اس کلام کو سن کر کہنے لگے کیا قوم ہوگی، کیا امت ہوگی جس پر یہ کلام نازل ہوگا، کیا اللہ کے بندے ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ کلام، اور کیا زبانیں ہوں گی جو اس کلام کی تلاوت کریں گی، جو اس کلام کو پڑھیں گی، کیا زبانیں ہوں گی۔ وہ خوش نصیب لوگ یہ امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ میں اور آپ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، بلکہ اس واقعے کو جو اللہ نے شروع فرمایا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے سے۔ دیکھیے کہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ایک دفعہ یاد ہے ہم نے آپ پر احسان کیا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ یہ بچہ چھوٹا سا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ فرعونی جو تھے وہ بنی اسرائیلی بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، ایسا کرو کہ اس کو کسی تابوت کے اندر، کسی باکس کے اندر، صندوق کے اندر ڈال دو، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر اس کو دریا کے حوالے کر دو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا جو ہے اس کو ساحل پہ جا کے لے جائے گا، سمندر اس کو ساحل کے اوپر لے کے جائے گا، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور پتہ اس بچے کو کون اٹھائے گا؟ وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور جو اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک باکس بنایا، اس میں ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا، پانی لے کے چلتا پھر ان کے دربار تک لے گیا، اور جب وہاں پہنچا ہے، اور یہ انشاءاللہ سورہ قصص کے اندر اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آئے گا، تو جب وہاں پہنچا ہے یہ بچہ اٹھایا گیا، فرعون کے پاس لے جایا گیا۔ فرعون جو بنی اسرائیلی بچوں کو قتل کر رہا تھا، کیوں کہ موسیٰ نہ پیدا ہو، اللہ رب العزت نے اسی موسیٰ کو اس کے سامنے پہنچا دیا، یہ لے مار سکتا ہے تو مار کے دکھا۔ تو اس کے لیے کر رہا تھا نا کہ یہ نہ پیدا ہو کہ یہ بچہ جو ہے بنی اسرائیل کا بچہ یہ فرعونیوں کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنے کا، لے بچہ آ گیا کر کے دکھا۔ فرعون کے گھر میں، فرعون کے سامنے اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال کے دکھایا، یہ بتانے کے لیے تو کہتا ہے نا میں ہوں سب سے بڑا رب۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو کہتا ہے نا میں ہوں سب سے بڑا رب، بدبخت رب میں ہوں، اور میں وہ رب ہوں کہ جس بچے کے لیے تم نے قتل کے فیصلے کیے ہیں، میں اس بچے کو تیرے گھر، تیرے خرچے پر، تیرے سامنے پال کے دکھاتا ہوں، مار کے دکھا۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل بے بس اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے۔ اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہیں جو بے نیاز ہیں، بڑی صفات اور بڑی خوبیوں والے ہیں۔ اب اس پارے کے مضامین میں سے ایک آخری بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت میں بہت بڑی ہدایت اور نصیحت ہمارے لیے نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نصیحت اور ہدایت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس سے ہم کسی قسم کی غفلت نہ برتیں۔ اللہ کی طرف جو یہ ہدایت آئی ہے، نصیحت آئی، بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس پر ہماری آخرت کے نجات کا دار و مدار ہے،
ہماری آخرت کے فیصلے اس ہدایت پر ہوں گے جو اس قرآن کریم کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو پوری طرح اپنائیں، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوں، ہم اس کا حق ادا کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور ہم اس سے غفلت برتتے ہیں اور ہم اس کو پس پش ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے اللہ تعالیٰ کی زبانی سنتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری اس نصیحت سے اعراض کیا، منہ موڑا، غفلت برتی، اگنور کیا، پس پش ڈالا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کی دنیا سخت کر دوں گا، تنگ کر دوں گا دنیا اس کے لیے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ بولے گا یا اللہ آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، میری آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا، بھالتا تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، ایسے ہی تیرے پاس ہماری نصیحتیں آئیں، فنسیتھا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وکذالک الیوم تنسی، اسی طرح آج تجھے بھی ہم بھلا دیں گے۔ وکذالک نجزی من اسرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، اس کو ہم پھر ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے ہماری طرف رحمت بھیجی ہے، یہ قرآن جو ہماری طرف بھیجا ہے، ہم پر لازم ہے ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کی ہدایت کو سمجھیں، ہم اس پر عمل کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔